الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس کی 5ویں پارے سے ایک آیت کا ایک سراغ گزشتہ جمعہ بھی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، کیونکہ یہ آیت 2-3 چیزیں ہمیں دیتی. ایک یہ کہ گناہ گار کی گناہ مٹانے کا طریقہ بتاتا، دوسرا یہ کہ شان الہی اور شان مصطفیٰ اس طرح. انشاءاللہ آگے چل کے کچھ باتیں آپ سے ہوں گی. اس سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار پھر سبھی مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود پاک کے تعلق سے گزشتہ جمعہ تقریباً پورا جمعہ ہی درود پاک پر آپ کو بتایا گیا ہے، کیونکہ درود پاک کی فضائل تو بہت زیادہ ہیں، کثیر ہے. لیکن جمعہ کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. ابھی کچھ حضرات سوچتے سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی اذان شروع ہو گئی تو ہم جمعہ کے ٹائم میں آ گئے اور جب نماز پڑھ کے چلے گئے تو جمعہ ختم. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کچھ حضرات کی سوچ ہے، اہل علم کے نزدیک یہ نہیں. جمعہ کا دن صبح صادق یعنی فجر نماز سے پہلے جب صبح صادق ہو گئی بس جمعہ کا دن شروع ہو گیا. اور ادھر جب آفتاب جا کے غروب ہو گیا مغرب کا وقت ہوا تو جمعہ کا دن. اب صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر آپ غروب آفتاب تک جب چاہے پورے دن میں درود پڑھیں گے تو یہ فضیلت آپ کو درود کی ملے گی. اب چاہے آپ لیٹے لیٹے درود پاک پڑھیے، چاہے آپ سفر میں چلتے درود پاک پڑھیے، چاہے آپ بائک پہ درود پاک پڑھیے. ایسے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں. ابھی میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میرے پاس آئی تھی. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں دنیا کا معاملات کیا، ایک حافظ قرآن ہے جو ہمارے دوسرے ملک میں ہیں، وہ لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور چلتے ہیں. فرماتے ہیں 15 پارے جب لاہور سے گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، بس چلاتا ہے، بس کا ڈرائیور ہے، لاہور سے گاڑی سٹارٹ کرتا ہے کراچی پہنچنے تک 15 پارے پڑھتا ہے. گاڑی بھی چلا رہا ہے 15 پارے بھی پڑھ لیتا ہے. ادھر سے واپس جب واپس آتا ہے ادھر سے واپس 15 پڑھ لیتا ہے. یعنی ہر دن کا ایک قرآن پڑھتا ہے. ایسے اللہ کے لوگ موجود ہیں زمین پر. اب درود پاک ہمیں پڑھنا ہو تو ہم بائک پہ پڑھ سکتے ہیں، ہم راستے چلتے پڑھ سکتے ہیں، گھر میں لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود کی فضائل آپ سنیں گے گزشتہ جمعہ. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما کر حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب اپنے ان گناہگار امتیوں سے فرما دیجئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر یہ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ کیا کریں؟ اگر ظلم کر بیٹھے جاؤ کا اے محبوب تیری بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ جانے رحمت کے پاس آ جائے، پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو.
جب دو کام ہو گئے، رسول کی بارگاہ میں آ گیا، اور دوسرا کام کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہو گئی۔ اب تیسرا کام کیا ہے؟ رسول کریم کو فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے محبوب اب تم بھی گناہگاروں کے لیے دعائیں فرما۔ اب کیا ہوگا؟ جب یہ بندہ رسول کی بارگاہ میں آئے گا، خدا سے توبہ کرے گا، رسول اس کے لیے دعا کرے گا، تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا غفور رحیم مہربان ہو۔ اب اس آیت میں بہت سارے نکات ہیں، انشاءاللہ آپ آگے سمجھیں گے۔ ایک تو یہ ہر انسان اس وقت زمین پہ جو رستہ بستا ہے وہ گناہ گار ضرور ہے۔ پوری کائنات میں آدم سے لے کر اس دم تک صرف دو چیز ایسی ہیں جو ابتدا سے لے کر قیامت کی صبح تک ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ ہے نبی اور فرشتے۔ جتنے بھی نبی آئے کوئی نبی گناہ گار نہیں، ان کو گناہ گار کہنے سے انسان کا ایمان ہو جائے۔ نبی ہرگز گناہ گار نہیں، نبی معصوم۔ اور اسی طرح فرشتہ جتنے بھی ہیں، جتنے آ چکے ہیں، آئیں گے، قیامت تک جتنے فرشتے ہوں گے، کوئی بھی فرشتہ گناہ گار نہیں۔ دو چیز معصوم ہے دنیا میں، ایک نبی، جتنے نبی آئے سارے معصوم، اور جتنے فرشتے ہیں یہ سارے معصوم۔ ان کے علاوہ جیسے ہماری زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں بچہ معصوم تھا چھوٹا، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے بچے کو معصوم کہنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، معصوم کہتے اس کو ہے جو پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک ایک گناہ بھی نہ کرے، وہ معصوم۔ لیکن ہمارے بچے جب بالغ ہو جائیں گے تو یہ معصوم نہیں رہیں گے، گناہ گار ضرور ہوں گے۔ اس لیے بچے کو جب بالغ سے پہلے ہے، کیونکہ بالغ سے پہلے کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نابالغ پر نہ نماز فرض ہے تو نماز چھوڑے گا تو اس کا گناہ بھی نہیں ہو سکتا، نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ چھوڑے گا تو وہ گناہ اس پر نہیں، نابالغ پر حج بھی فرض نہیں ہے، اگر وہ چھوڑے گا تو اس کا گناہ بھی نہیں۔ اس طرح جو بھی نابالغ گناہ کرے گا اس کے نام اعمال میں لکھے بھی جائیں گے۔ ہاں جب بالغ ہو گیا اب اگر کوئی گناہ ہے تو اس کے نام اعمال میں لکھے۔ اس لیے بچے کو معصوم نہیں ہونا ہے۔ صرف انبیاء اور ملائکہ فرشتے جو معصوم، کائنات میں اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ صادر ہوتا ہے۔ ابھی نماز لے کے چلو، نماز اگر انسان 5 وقتہ نماز پڑھتا رہے گا، لیکن ایک آدھی نماز میں قضا کرے گا، حدیث پاک میں کیا آتا ہے 50,000 سال ایک نماز چھوڑنے کی سزا قیامت میں بھگتنی پڑے گی۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا پرسوں کہ اگر ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں بہت سارے مسلمان جمع ہیں، سارے مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان بھائی ان میں بے نمازی ہے، وہ نماز کے قریب نہیں آتا ہے، اور یہ 50 جا کر مسجد میں نماز پڑھ کر چلے آئے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بے نمازی پر بھی لعنت اور پڑھنے والوں پر بھی لعنت برستی ہے۔ 70 لعنتیں بے نمازی پر بھی اور نماز پڑھنے والوں پر بھی برستی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حدیث میں نے پڑھی تو ہے، اب اس کا سمجھنا بھی لازم ہے، ہم نماز پڑھ کر بھی لعنتی کیوں ہوئے؟ وہ تو بے نمازی کی وجہ سے ہوا ہی لعنتی، لیکن ہم کیوں ہوئے؟ جواب یہ ملا اس لیے ہوئے 50 کے 50 پڑھ کر آئے، لیکن 51 والے کو کیوں نہیں کہا چلو نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ایک بھائی کو آپ نہیں کہے، خود پڑھ کے چلے آئے، آپ کے نہ کہنے کی وجہ سے بھی آپ پر لعنت برستی ہے۔ اس وجہ سے ہم پر لازم ہے خود بھی نماز پڑھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھے۔ نماز چھوڑیں گے تو گناہ گار ضرور ہے، زکوٰۃ چھوڑیں گے تو گناہ گار ضرور ہے، حج فرض ہونے کے باوجود چھوڑیں گے تو گناہ گار ضرور ہے، ماں کی نافرمانی کریں گے، باپ کی نافرمانی کریں گے، استاد کی نافرمانی کریں گے، بزرگوں کی بے ادبی کریں گے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کریں گے، آپ یتیموں کا سہارا نہیں بنیں گے تو گناہ گار ضرور ہے۔ اب اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب یہ تیری امت اگر اپنے جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لے پھر کیا کرے؟
نیگیٹو سوچ والے لوگ تو ڈائریکٹ بولے ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ جانے کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ معنی کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ معنی اور مطلب یہ ہے اگر تم کو گناہ مٹانا ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ گناہ ہم خدا کے کیے، نماز کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، نماز چھوڑ دیے تو گناہ ہم خدا کا کیے کیونکہ حکم چھوڑا خدا کا، زکوٰۃ چھوڑ دیے تو گناہ ہم خدا کا نافرمانی کر کے خدا کا جو حکم نہیں مانا تو گناہ کیے۔ جانا تو ڈائریکٹ خدا کے پاس چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ ایک اصول ہے، اگر ہم اپنے باپ کو ناراض کریں گے، بدتمیزی کریں گے، نافرمانی کر لیں گے، باپ ناراض ہو جائے گا، ماں کو ناراض کر لیں گے، اپنے بزرگ کو ناراض کر لیں گے، تو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو باپ کے پاؤں پکڑ لو، یا تو ماں کے پاؤں پکڑ لو، یا تو اپنے سے بڑے کو لا کر ماں کے آگے معافی منگوا کر اپنے آپ کو راضی کروا لو۔ تو لیکن یہاں قاعدہ ایک بڑا زبردست ہے، آپ ماں کو راضی کریں اس کے پیر پکڑ کے، باپ کو راضی کریں اس کے پاؤں پکڑ کے، اس کا ہاتھ چھوم کے، اس کے آگے معافی مانگ کر، اس کے گھر میں جا کر، مسجد میں باپ ملے تو وہاں چلے جاؤ، گھر میں باپ ملے تو وہاں چلے جاؤ، میدان میں باپ ملے تو وہاں چلے جاؤ۔ لیکن جب خدا کی نافرمانی کر لی تو خدا کا تو کوئی گھر ہی نہیں، خدا کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، خدا تو کسی میدان میں بیٹھتا ہی نہیں، خدا تو مسجد میں جگہ سے پاک ہے، خدا تو کہیں مکان بنائے نہیں بیٹھا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت کا جسم نہیں، اللہ کی جان نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا جسم ہے، باڈی ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ ساری صفات، کان کا کام کیا ہے؟ سننے کا کام ہے، اللہ بھی سنتا ہے۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنے کا، لیکن اللہ بھی دیکھتا ہے۔ ہم باڈی کے ذریعے جتنے کام کرتے ہیں، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے لیکن اللہ کی بھی پکڑ ہے۔ اب اس میں فرق کرنا ہوگا، فرق کیا ہے؟ ہم پکڑتے ہیں لیکن ہاتھ کے محتاج، اللہ رب العزت پکڑتا ہے لیکن اس کو ہاتھ کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ محتاج ہی نہیں۔ ہم پکڑتے ہیں، ہم سنتے ہیں لیکن کان کے محتاج ہیں، اور اللہ رب العزت کان کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم آنکھ کے محتاج ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آنکھیں موجود ہیں نظر نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں کان ہے لیکن سنائی نہیں دیتا، کتنے لوگ ہیں منہ میں زبان ہے لیکن بول نہیں پاتے ہیں۔ یہ سارا کام کس سے؟ کان ہو لیکن سنائی نہ دے کس کام کا؟ آنکھ ہو نظر نہ آئے کس کام کی؟ زبان ہو بول نہ پائے کس کام کی؟ تو معلوم کیا ہوا؟ زبان ہو کر بھی ہم زبان پر کلام جاری کرنے میں خدا کے محتاج ہیں، کان ہو کر بھی ہم اپنے کانوں میں دوسرے کی آواز سننے میں خدا کے محتاج ہیں، آنکھ ہو کر بھی ہم کسی کو دیکھنے میں، اپنی آنکھ کی نظر لانے میں خدا کے محتاج ہیں، لیکن خدا کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے خدا جسم والا نہیں، خدا ہاتھ والا نہیں، خدا پیر والا نہیں، خدا جسم والا نہیں۔ جب جسم ہوگا تو جگہ پائے گا، لیکن خدا کا جسم ہی نہیں۔ اس لیے مسئلہ شرعی یہ بھی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے شریعت میں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، خدا حاضر ناظر ہے، موجود ہے، لیکن جگہ کی قید خدا کے ساتھ لگائی نہیں سکتے۔ اگر جگہ کی قید لگائی تو خدا کا جسم ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے خدا جسم کے بغیر، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جب خدا کو راضی کرنا ہے تو دروازہ تو چاہیے، خدا سے معافی مانگنا ہے تو کوئی در تو چاہیے۔ خدا کہتا ہے اگر تمہیں معافی مانگنا ہے، تمہیں در چاہیے، تو میرا در وہ ہے جو مصطفیٰ کا در ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا، بخدا کا معنی کرتا ہے خدا کی قسم، یہ فارسی لفظ بخدا، خدا کی قسم، جو بھی اگر معافی مانگنا چاہتا ہے، جو بھی اپنی کامیابی چاہتا ہے، وہ مصطفیٰ کے در پہ آئے۔ وہ کہاں آ جائے؟ مصطفیٰ کے در پہ آئے۔ جب مصطفیٰ کے در پہ آئے گا، کسی پنجابی شاعر نے اسی لیے کہا، جیسے اعلیٰ حضرت فرمایا بخدا، خدا کا یہی ہے در، یعنی خدا کا جسے در چاہیے وہ مصطفیٰ کے در پہ آئے۔ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی
کو مال کی دولت، کسی کو شان اور شوکت ملے گی، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم سے ملے گی۔ اسی لیے فرمایا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں، جو مصطفیٰ کے یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اسی لیے پنجابی شاعر نے کہا محبوب خدا نو دو جگدا دربار نہ آکھاں تے کی آکھاں، محبوب خدا نو دو جگدا یعنی مصطفیٰ جان رحمت کو دونوں جہانوں کا سرکار نہ کہوں تو کیا کہوں، محبوب کے دربار کو خدا کا دربار نہ کہوں تو کیا کہوں۔ اب قرآن نے جو آیت ہمیں بتائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو کہاں آئیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آئیں۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا، اے اللہ قرآن کی آیت دے کر تمہیں حکم تو دے دیا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ کر گناہ مٹتا ہے، لیکن مصطفیٰ تو مدینے میں ہے، پوری کائنات میں مومن جو بس رہا ہے، ہر مومن تو مدینے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مدینے میں آنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، مدینے میں آنے کے لیے وقت خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مدینے میں آنے کے لیے سفر کی آسائش ضروری ہے۔ تو قرآن نے صاف کر دیا، قرآن نے یہ قید نہیں لگائی جاؤگا بالمدینہ، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی لیے محبوب کو پوری کائنات میں حاضر رکھا ہے، تم جہاں سے چاہو مصطفیٰ کا وسیلہ لے لو، اللہ رب العزت معاف فرما۔ اسی لیے کوئی کہتا ہے نا سنا ہے آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں، سنا ہے آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں، غلط ہے۔ جس نے یہ کہا کہ آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں، کہا غلط ہے۔ سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے، رہتے ہیں وہ ہر مومن کے سینے میں، صرف مدینے میں نہیں۔ یہ بات غلط ہے جو کہے صرف آقا مدینے میں، نہیں، یہ غلط ہے، رہتے ہیں وہ ہر مومن کے سینے میں۔ اب کوئی کہے کہ آقا کیسے مومن کے سینے میں رہتے ہیں؟ تو آقا کا جب کلمہ پڑا ہوگا، اس پر ایمان لایا ہوگا، تبھی تو سینے میں مصطفیٰ جان رحمت ہوگی۔ اور پھر قرآن دوسری بات یہاں ذکر کرتا ہے، واضح قرآن کی آیت، کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے لیکن قرآن واضح کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور قرآن خدا کے لیے کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے اے بندے میں تو تیری شارک سے زیادہ قریب۔ اشارک کسے کہتے ہیں؟ جس میں سانس چلتا ہے، میں شارک سے زیادہ قریب، اللہ جو شارک سے قریب۔ لیکن نبی کے لیے کیا کہا؟ اب دونوں میں فرق بتاتا ہوں۔ شارک جس سے سانس چلتی ہے، انسان کی اگر شارک کٹ جائے تو سانس ختم ہو گئی، انسان مر جاتا ہے۔ جانور کی جب تک شارک کٹے نہیں اس کی جان نہیں نکلتی، کیونکہ اس کی جان کا تعلق ہی شارک کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب، لیکن جب نبی کی باری آئی فرمایا شارک کے اندر جو سانس چلتی ہے اس سانس سے بھی زیادہ مصطفیٰ تمہارے قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، انفس کہتے جان کو، نفس سانس کو کہتے ہیں۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب، لیکن مصطفیٰ جو شارک کے اندر سانس چلتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب کوئی مومن ہو تو کہہ ہی نہیں سکتا نبی کی سے ہے قریب۔ اب معلوم کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ اللہ نے فرمایا گناہگار ہو کر وہ محبوب کے پاس آئے۔ آپ دیکھتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی کیا صحابہ کا یہ عمل رہا؟ ہاں رہا۔ تفسیر نعیمی اٹھائیے، تفسیر بیضاوی اٹھائیے، تفسیر تبیان القرآن اٹھائیے، اسی آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں ایک شخص مدینے کے باہر رہتا تھا، جو مدینے کے قریب میں گاؤں اس میں رہتا تھا۔ عربی میں گاؤں کو اعراب بولتے ہیں، جو اعراب الگ، جو شہر سے الگ، سوق بازار سے الگ جو رہتا تھا۔ فرمایا ایک اعرابی نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی اس نے سوچا ہاں مجھ سے کچھ گناہ ہوئے ہیں، میں نبی کی بارگاہ میں جا کے گناہ مٹوا لوں۔ آج گناہ مٹانے کا ایک مجھ کو راستہ مل گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ گھر سے سفر شروع کیا مدینے کے لیے۔ جب آیت معلوم ہو گئی کہ گناہ گار کیا کرے، نبی کی بارگاہ میں آئے اور وہاں دعا کرے، نبی دعا کرے گا گناہ مٹ جائے گا۔ اب یہ شخص چلا، ایک اعرابی، چلتے چلتے 3 دن لگے اس کو مدینہ الرسول میں آنے کے۔ جب یہ وہاں پہنچا مدینہ میں،
वहां क्या करता है, मस्जिद नबी में डायरेक्ट जाता है, लेकिन मस्जिद नबी में रसूल पाक नहीं थे। सोचा कि हुजरा मुबारक में होंगे, फौरन चले गए नबी पाक के हुजरा मुबारक में, वहां भी नबी पाक नहीं मिला। सोचा कि मस्जिद नबी के बाहर जो जगह है जहां इल्म का दर्स दिया जाता है, जहां सहाबी बैठे होते हैं, रसूल करीम दर्स दिया करते हैं, वहां देख लेता हूं। वहां भी गए, नबी नहीं मिले, मस्जिद नबी में नहीं मिले, हुजरा में नहीं मिले, मैदान में नहीं मिले, कहीं भी रसूल पाक नहीं मिले। परेशान हुआ, जब बाहर निकला हजरत अली मिले, हजरत उमर मिल गए, सहाबी रसूल मिल गए। आप इससे पूछा, ए मेरे नबी के गुलामों, मैं मस्जिद नबी में भी गया था, रसूल करीम नहीं मिले, मैं हुजरा में भी गया था, रसूल करीम नहीं मिले, मैं मस्जिद के बाहर जिस चबूतरे पर दर्स रसूल दिया जाता है, दर्स हदीस होता है, दर्स कुरान होता है, दर्स तफसीर होता है, दर्स नमाज होता है, दर्स ज़कात होता है, मैं वहां भी देख कर आया, मुझे नबी नहीं मिला, मुझे बताइए नबी कहां? इतने में जवाब देने वालों की आंखों से आंसू आ गए, अली की आंखों से आंसू बहने लगे, उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। अब इसने पूछा, ताज्जुब है, मैं आपको नबी का रास्ता पूछ रहा हूँ, नबी का पता पूछ रहा हूँ, आप रो रहे हो। हजरत अली फरमाते हैं, रोए ना तो क्या करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, 3 दिन हो गए रसूल पाक हमसे जुदा हो चुके हैं, 3 दिन पहले नबी पाक को दफन कर दिया गया है। ये अरबी भी रोने लगा, अरे 3 दिन पहले मैं घर से चला था, 3 दिन का सफर किया हुआ, 3 दिन का प्यासा हूँ, 3 दिन का भूखा हूँ, 3 दिन की सोहबतें बर्दाश्त करके यहाँ पहुंचा, मुझे नबी नहीं मिले। लेकिन हजरत अली फरमाते हैं, आखिर तू आया क्यों था, तेरे आने की वजह क्या थी? कहा, मैंने फराम किया है बड़ी वाला अन्नहुम इस ज़लाम अनफुसहुम जाओ, ए लोगो अगर गुनाह कर लो, गुनाह सरसद हो जाए, अपनी नफ्स पर जुल्म कर लो, नबी की बारगाह में आ जाओ, तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। इसी आयत को पढ़ के मैं नबी पाक की बारगाह में आया था, लेकिन नबी मिले नहीं। अली फरमाते हैं, मिले नहीं तो क्या हुआ, नबी पाक के मज़ार पे चला जाओ। आज कहते हैं ना लोग, फतवा लगा देते हैं, मज़ार पे जाना शिर्क हो गया, बिदअत हो गया, इल्म पढ़ा नहीं। अली 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 को छोड़ते नहीं। नबी पाक फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म, मदीना का एक माना शहर भी है अरबी में। नबी पाक फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का समंदर हूँ, व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तुमको शहर में आने के लिए अली के पास जाना होगा। इसीलिए एक मकाम पर अली ने कहा था ना, कभी कभी हम जैसे आपस में खेल लेते हैं, कोई हंसी मजाक कर लेते हैं, सहाबा बैठे थे, अली ने कह दिया, नबी के पास जिब्रील 1 बार आता है, लेकिन मेरे पास 2 बार आता है। अब सहाबियों को ताज्जुब गुजरा, नबी पाक के बारे में शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, जिब्रील जो वही लेकर आता है वो तो सिर्फ नबी के साथ खास है। अली कहते हैं, मेरे पास 2 बार, नबी के पास 1 बार। कहा, अली को बुलाओ। अली को बुलाया गया, ए अली, क्या वाकई आपने ये बात कही है? या रसूल अल्लाह, हाँ तो मैंने तो कही है। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, मैंने इनसे कहा था, जिब्रील नबी के पास 1 बार आता है, मेरे पास 2 बार आता है। कहा, अरे ये तुमने कैसे कह दिया? कहा, या रसूल अल्लाह, आपने ही तो कहा, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जिब्रील आएगा भी दरवाजे से, जाएगा भी दरवाजे से, दरवाजा तो मैं हूँ, मेरे पास 2 बार आ गया। दरवाजा तो मैं हूँ, जब दरवाजे से आएगा तो 1 बार आना हुआ, जब दरवाजे से जाएगा 1 बार जाना हुआ, इसीलिए तो मैंने कहा मेरे पास 2 मरतबा आता है। अब अली ने क्या कहा, ए साहिब, जो नबी की बारगाह में आया है, तरफना नहीं, परेशान नहीं होना, हमारा नबी सिर्फ हमारी नजरों से ओझल हुए हैं, नबी को मौत आनी है, फकत आनी है, बस मौत का जायका चखना है, उसके बाद कभी जिंदा है। बल्कि कुरान अगर पढ़ो ना, खुदा की कसम, कुरान को समझो, पहले पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कई फतकफुरुन बिल्लाह, तुम अल्लाह को कैसे झुठलाते हो, हालांकि तुम कुछ भी ना थे, फिर अल्लाह ने तुमको जिंदा फरमाया, फिर इस दुनिया में आए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया से फिर तुम्हें उठा लेगा, कब्र में पहुंचाओगे, अल्लाह फिर कब्र में जिंदा फरमा देगा। बगैर जिंदगी के सवालों के जवाब दोगे, बगैर जिंदगी के मुनकर नकीर को देखोगे, बगैर जिंदगी के फरमाओ ये रसूल रहमत है, जिंदा किया जाएगा, सामने रसूल होंगे, तभी तो कहेगा हाँ हाँ ये रसूल है जिसका डंका जिंदगी में बजाता है। हर मोमिन कब्र में जिंदा है, नबी तो नबी है, नबी तो वो नबी है जिसके सदक़े में पूरी कायनात को जिंदगी मिली है। अली फरमाते हैं, चला जा मज़ार रसूल पर, अब ये इंसान गया
کر پایا. کش کھایا. تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ یہ کش کھا کر فرما اعلیٰ قبر ہی نبی کی قبر پر گر گئے. لیکن جب ہوش آئی مزار سے مٹی اٹھایا, اپنے سر پہ رکھا, عرض کرنے لگا. کسی نے جو وہاں عرض کیا تھا, میں یوں ایسے سے مجھ سے یہ ہوا ہے, یا رسول اللہ میں نے دے کر قرآن کی آیت پڑھا تھا, آپ کی بارگاہ میں آیا تھا تاکہ میری خطائیں مٹ جائیں, تاکہ میرے معاملات حل ہو جائیں. کسی شاعر نے اس کو یوں سمجھا کہ یہ نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. عرض کیا رسول کی بارگاہ, تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. آقا ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا, ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. جب نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کیا نا, تفسیر مدارک میں آتا ہے قبر رسول سے آواز آئی, انہو قد غفر لک, اے آنے والے بخشش مانگنے والے, جا اللہ رب العزت نے تیری بخشش فرمائی. تیرا آنا, مزار پہ آنا, عرض کرنا, وسیلہ بنانا اللہ نے قبول فرما کر جا تیری بخشش فرمائی. معلوم کیا ہوا, کائنات میں اگر ہم کو کوئی مقام ملا ہے, کوئی رتبہ ملا ہے, نبی کے قدموں کا صدقہ ہے. کائنات میں اگر کوئی بخشا جائے گا نبی کے قدموں کا صدقہ ہے. روز محشر میں اگر اس گرمی سے بچیں گے تو نبی کے قدموں کا صدقہ ہے. اس پسینے سے تانبے والی زمین پر جس میں پسینہ اتنا کہ کشتیاں بھی چل جائیں, اگر وہاں بھی بچنا ہے, پل صراط بھی پار کرنا ہے, تو صرف نبی کی صدقہ ہے. نبی کو کوئی سمجھے نہیں, اختیار نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے پوری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں دے دی, چابی. اب ہمارے پاس ایک مسجد میں تالا لگ جائے, چابی ایک کے پاس ہو تو مسجد کے اندر کوئی جا نہیں سکتا جب تک چابی نہ ملے, تالا نہیں کھلے گا. تالا نہیں کھلے مسجد میں کیسے جائے گا؟ تو اس لیے سرکار فرماتے پوری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت نے مجھے دے دی ہے, یہاں تک کہ اللہ کی جنت بھی میری ملکیت میں. جب جنت میں جانا ہوگا, جنت کے ہر دیوار پر مصطفیٰ کا نام, جنت کی چابی کا نام بھی محمد ہے, جنت کے تالے کا نام بھی محمد ہے, جنت میں جو کنڈی ہے اس کا نام بھی محمد ہے. سب کچھ ملے گا مصطفیٰ جانے رحمت کی صدقے میں, گناہ بھی ملے گا مصطفیٰ جانے رحمت کی صدقے میں, رتبہ بھی ملے گا مصطفیٰ جانے رحمت کی صدقے میں. اور آج ہمیں اگر درس کیا جائے کہ نبی کو چھوڑ کر آپ یوں مانگو, نہیں ملنے والا. کتنا ہی تم بھٹک لو, نہیں ملنے والا. جب صحابیوں کا کام یہی تھا, ایک صحابی تھا, فرماتے ہیں بہت سارے صحابی اکٹھے ہو کے سفر کر رہے تھے, مدینے کے بعد پہنچے اور پڑاؤ لگایا, اپنا وہاں ٹینٹ لگایا, بیٹھے. نبی پاک کو معلوم ہوا آپ کے غلام سفر کر کے آئے ہیں, فوراً نبی پاک مسجد نبوی سے نکلے, غلاموں کے پاس پہنچ گئے, کیونکہ وہ مسافر تھے. اور مسافر کی مہمان نوازی کرنا تو بہت بڑی بات ہے. نبی پاک فوراً پہنچے, اے میرے غلاموں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کھانا بھی ساتھ میں ہے, ساری چیزیں ساتھ میں, صرف ایک چیز کی کمی ہے. کہا کیا؟ کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے, مسافر ہیں, پانی نہیں ہے. کسی کو وضو کرنا ہے, کسی کو غسل کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, کسی کو پانی پینا ہے, کھانا بھی بنانا ہے. یا رسول اللہ اس پورے علاقے میں پانی نہیں ملا. نبی پاک کیا فرماتے ہیں, اینا علی, علی کہاں ہیں؟ علی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں. فرمایا جاؤ, آج جب بولی ہو تو درس دیتا ہے. نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں, لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں, اے علی جاؤ, سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے. عرض کیا ہاں یا رسول اللہ پہاڑی نظر آ رہی ہے. کہا اس پہاڑی کے اس سائیڈ میں ایک انسان ہے, اس کی شکل کالی ہے, لیکن وہ اپنے آقا کے لیے پانی بھر رہا ہے. کہاں ہے؟ پہاڑی کے اس سائیڈ. علی کو نظر نہیں آ رہا, نبی کو نظر آ رہا. علی کو یہ خبر نہیں وہ کر کیا رہا ہے, لیکن نبی کو پتا ہے وہ پانی بھر رہا ہے. علی کو اس کا چہرہ معلوم نہیں, لیکن نبی چہرہ بتا رہے ہیں. جو نبی اتنا دور جان سکتا ہے, پیٹھ کے پیچھے معلوم نہیں. سرکار نے فرمایا جا اس غلام کو لے آ,
اس کے بعد جو پانی ہے وہ بھی لے کے آتا۔ اب گئے، علی نے پکڑا، اس نے کہا نبی کے ساتھ میرا کیا کام ہے؟ میں تو ایک کافر ہوں اور ایک کافر آقا کا غلام ہوں، میرا کیا کام؟ کہا چلو نہ کام وہاں معلوم ہو جائے گا، چلو رسول کی بارگاہ میں۔ پانی بھی لے لیا، اس غلام کو بھی لیا۔ جب لائے، اب مشکیزے میں جو پانی تھا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ پانی 2-3 برتن میں ڈال دیا، بولے پانی بھر لو، سب نے پانی بھرا، لیکن وہ مشکیزہ خالی۔ ایک انسان بیچ میں سے اٹھا، یا رسول اللہ ہم نے تو پانی لے لیا، لیکن یہ بیچارہ غلام ہے، اس کا آقا اس کی پٹائی کرے گا، اس پہ سختی کرے گا، اس پہ ظلم کرے گا، یہ کیا کرے گا؟ اس کا پانی تو سب لے لیا۔ نبی پاک مسکرائے، فرمایا جو نبی تم کو پانی کے بغیر نہیں رہنے دیتا، وہ اس غلام کو پانی کے بغیر کب رہنے دے گا؟ اس کا مشکیزہ میرے قریب میں لے آؤ۔ جب مشکیزہ قریب میں لایا، نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک مشکیزے میں ڈالا، اس میں سے پانی کے دریا نکل آئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں سارے صحابی پانی بھر لو، سب نے مشکیزے بھر لیے، برتن بھر لیے، غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، کھانے کے لیے پانی بھی لے لیا، لیکن مشکیزے میں اتنے کا اتنا ہی پانی تھا۔ اب یہ غلام دیکھ رہا ہے چہرہ، پانی کی طرف نہیں، چہرہ دیکھ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا بس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہو کون؟ یہ کام کسی عام کا نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں انی رسول اللہ، میں ہی تو اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ قدموں پہ گر گیا، یا رسول اللہ پانی نہیں چاہیے، یا رسول اللہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے، مجھ کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ سرکار نے جب کلمہ پڑھا یہ مسلمان ہو گیا، اب اس کی عزم پوری ہو گئی، لیکن نبی کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا سل اے انسان، اب تو میرا صحابی ہو گیا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے خزانے جو دیے ہوئے ہیں یا نہیں کرنے کا تو نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ عالم نے فرمایا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی نبی کے منہ سے نہیں سنا، جو مانگا وہ ملا ہے۔ اب فرمایا مانگ کیا مانگنا چاہتا؟ کہا حضرت حضور کوئی اور چیز نہیں، مال دولت نہیں چاہیے، ایک ہی چیز چاہیے۔ کہا کیا؟ کہا میرا چہرہ کالا ہے، اتنا کالا ہے جو میرے چہرے کو دیکھتا ہے ایک مرتبہ دوسری مرتبہ دیکھنا نہیں چاہیے، جس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ جائے وہ چہرہ موڑ لیتا ہے، میرے دل پہ بڑی ٹھیس لگتی ہے۔ یا رسول اللہ میرا چہرہ جو ہے یہ کالے کو بدل دو۔ قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے چہرے پر پھیرا، صحابہ قسم کھا کر کہتے ہیں جیسے چودھری کا چاند چمکنے لگے۔ نبی جو چاہے وہ کر سکتے، نبی کو اللہ نے دیا، اس لیے ہم کو چاہیے جو بھی لینا ہے نبی کو پسند کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو مصطفیٰ جان رحمت کے صحیح عشق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہم سب کی گناہوں کی معافی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔